اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح آپ نے ٹائٹل اور تھمبنیل میں پڑھ لیا کہ پاکستان خبردار جشن آزادی منانا حرام ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں حرام ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اسے حرام میں حرام کہہ رہا ہوں۔ کوئی اور شاید کہے یا نہ کہے، میں حرام کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا چلوں، اپیل کرتا چلوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ اس ویڈیو کو دوست احباب کے ساتھ لازماً شیئر کرنا ہے۔ دیکھیں، پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا، اور پاکستان کا مقصد کیا تھا کہ اس میں اسلام کا پرچار ہو، اس میں مسلمان آزادی کے ساتھ رہ سکیں۔ اس پاکستان میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور مسلمان آپس میں بھائی چارہ قائم کریں اور جشن آزادی اس طرح منائیں جس طرح ہمیں منانی چاہیے، جس طرح ہمیں منانی چاہیے تھی، لیکن ہم نے اس طرح جشن آزادی نہیں منائی۔ ہم کس طرح جشن آزادی مناتے ہیں کہ ہم نے جناب اپنی موٹر سائیکلوں کے سلنسر اتار دیے، ہم نے جناب ون ویلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا، ہم نے جناب لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا، ہم نے جناب اسلامی جمہوریہ میں پاکستان میں رہنے والی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سرے بازار نچوانا شروع کر دیا، ڈانس کروانا شروع کر دیا، ہم نے جناب ڈانس پارٹیوں کا انتظام و اہتمام کر لیا، ہم نے جناب پاکستان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ 14 اگست والے دن پاکستان کو کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے؟ صرف آپ کی غفلت کی وجہ سے، صرف آپ کی شوخی کی وجہ سے، صرف آپ کی یہ جو ہوشہ پن کا اظہار کرتے ہیں اس وجہ سے کتنی مائیں ایسی ہیں جن کے بچے اس ہوشہ پن کی وجہ سے، اس شوخی کی وجہ سے ون ویلنگ کرتے ہوئے روڈ کے کنارے پہ مر جاتے ہیں، سڑک کے اوپر مر جاتے ہیں۔ کتنی بیویاں ایسی ہیں جن کے شوہر جشن آزادی مناتے ون ویلنگ کرتے ہوئے بائک سے گرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ اور کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو جناب سرے بدار پینٹ کوٹ پہن کر، پینٹ شرٹ پہن کر، جناب سرے بدار انگریزوں والا لباس پہن کر ڈانس پارٹیوں میں شریک ہوتی ہیں۔ کیا اسلام ہمیں یہ اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا پاکستان اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ کیا علامہ اقبال کا خواب یہ تھا؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشن یہ تھا جو آج ہم نے اپنا لیا ہے؟ خدا کے بندوں، کچھ ہوش کے ناخن لو۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمیں اس لیے نہیں ملا کہ ہم جناب جشن آزادی اس طرح منائیں کہ جو انگریزوں نے ہمیں طریقہ کار سکھا دیا ہے۔ ہم ون ویلنگ کر کے پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سرے بازار ڈبٹے اترا کر ہم جناب انہیں نچوائیں۔ اسلام ہمیں اس لیے پاکستان نہیں ملا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ ہمارے بچوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے سمندروں میں، دریاؤں میں، نہروں میں اور کنووں میں کس لیے چھلانگ لگائی؟ اس لیے کہ ہماری عزتیں محفوظ ہو جائیں، پاکستان بھی بن جائے، پاکستان بھی مارج وجود میں آ جائے، اور ہماری عزتیں بھی محفوظ ہو جائیں۔ اور ہمارے بزرگوں نے اپنی گردنیں کس لیے کٹوائی ہیں؟ اپنے بچوں کو کس لیے یتیم کروایا؟ اپنی بیٹیوں کو کس لیے یتیم کروایا؟ اپنی بیویوں کو کس لیے بیوہ کروایا؟ کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وجود آ جائے، اسلامی جمہوریہ پاکستان بن جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ خواب نہیں تھا جو آج ہم جس طریقے سے ہم جناب جشن آزادی منا رہے ہیں۔ یہ علامہ اقبال اور محمد علی جناح اور لیاقت علی خان صاحب یا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کا یہ مشن ہرگز نہیں تھا جو آج ہم نے بنا لیا ہے۔ مسلمانوں، آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، آپ جشن آزادی منائیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کبھی کشمیری اپنی بہن بھائیوں سے پوچھیں کہ ان کی کیفیت کیا ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ نماز آرام سے نہیں پڑھ سکتے، وہ عید کی نماز گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ میں پڑھتے ہیں، وہ عید کی نماز جناب
गोलियों की थड़थड़ाहट में अदा करते हैं, वो अपने बच्चों को यतीम करवा रहे हैं, वो अपनी बहनों बेटियों की इज्जतों को महफूज नहीं कर सकते, उनकी इज्जतें लुटा रहे हैं। किस लिए? कि वो आज़ाद नहीं हुए। मुसलमानों, एक प्लेटफार्म पे आ जाओ और इस तरह की हरकतों सकरात से बाज आ जाओ। ये पाकिस्तान बहुत कीमती है, ये मेरी इस वतन अजीज़ की मट्टी बहुत कीमती है, इसलिए मुसलमानों ने बहुत सारी जानें दी हैं, बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। कभी किसी बुजुर्ग से पूछना, कभी किसी बुजुर्ग से पूछना कि आपने पाकिस्तान हासिल करते हुए क्या क्या अपनी आंखों से देखा। खुदा की कसम बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपनी आंखों से आंसू जारी कर देते हैं और अपनी ज़ुबान से बयान नहीं करते। वो कहते हैं मैं वो मंजर बयान नहीं कर सकता, अगर बयान करूँगा तो मैं मर जाऊँगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि औरतों को नंगा लिटाया गया और फिर औरतों की इज्जतों को जनाब नोचा गया, उनकी इज्जतों को तार तार किया गया, उनको जनाब उनके कपड़े उतार कर उनकी छातियों पे वार किए गए, उनकी छातियों में खंजर दागे गए, उनकी छातियों में बर्शियाँ और नेज़े दागे गए। मुसलमानों, तुम किस आज़ादी की बात कर रहे हो? अगर आज़ादी का जश्न मनाना है तो अल्लाह का शुक्र अदा करके मनाओ, डांस करके ना मनाओ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करके मनाओ। मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो कुछ लोग ऐसे होंगे जो बुरा कहेंगे, कुछ लोग ऐसा होंगे जो अच्छा कहेंगे, जो मुहिब्बे वतन होंगे वो मेरी इन बातों पर एग्री होंगे। हमें उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक अल्लाह।